12ویں کے ساتھ متصل رہنا ہوگا تو پھر آ کر آپ کو عزاداری سید الشہداء اور معصومین کے ساتھ عزاداری کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ امام نے غیبت کبریٰ میں جتنی تاکید کی ہے کہ ہمارے 12ویں کے لیے دعا کرو، اس سے بڑھ کر، جی ہاں اس سے بڑھ کر، تبارہ کہوں گا، 2 بار کہہ چکا ہوں، تبارہ کہوں گا، اس سے بڑھ کر تاکید کی ہے کہ ہم سے محبت رکھو، ہمارے دشمن سے نفرت رکھو اور ہماری عزاداری میں آنسو بہاؤ۔ حضرت حجت پر دعا سے زیادہ تاکید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل مند اگر انسان ہوگا سمجھ لے گا کہ امتحان کے ایام چل رہے ہیں غیبت کبریٰ کے، اور مسلسل ہمارے دشمن کے ساتھ نفرت، ہمارے ساتھ محبت، ہمارے غم میں آنسو بہاؤ، ماتم کرو، عزاداری کرو، مسلسل یہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا کوئی نہ کوئی تعلق 12ویں کی امامت سے جڑے رہنے پر ہے۔ اگر نہ ہوتا امام تاکید نہ فرماتے۔ بہترین نسخہ بتایا امام نے۔ دیکھیے بات اس وقت نماز روزے کی مذمت میں نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ تحقیق یا استخفاف ہلکا سبک نہیں کیا جا رہا ہے نماز روزے کو۔ آپ سمجھیے صحیح تو صحیح کہ اگر آپ نماز پڑھیں، بہترین نماز پڑھیں، دعا قنوت بھی، مشک بھی، سفید کپڑے لگا کر اول وقت نماز پڑھیں، لیکن آپ کی سمجھ میں آئے کہ بھائی امیر المومنین یہ تھے تو آج کے علماء بھی امیر المومنین سے 2-4 بالش نیچے ہیں، ورنہ ان میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں۔ ایسی نماز کا فائدہ کیا ہو؟ بہتر ہے کہ کسی مندر گرجا میں ٹیمپل ویمپل میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو عرش اولیٰ پر جس کی حکومت ہے اس کو ملا رہے اس سے، اس مرج تقلید سے جس کی پیٹھ پہ چھینٹ پڑے، اس کو نہیں پتا پانی ہے نجس ہے، جو بیچارہ کتابیں کھول کے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے احتیاط کرو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ یہ امیر المومنین نہیں کہتے دیکھو مجھے نہیں پتا، یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا۔ مرج تقلید کے فتوے چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب کے قدموں کی خاک ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو مرج تقلید نہیں کہتا احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے، اس میں رجوع کر لو، اس میں رجوع مت کرو، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، ہا قضا ورد، اس طرح سے روایت میں آیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا بات کو۔ اور یہ ڈھکوسلے بازیوں سے جو آج کل ہو رہی ہیں ممبر پر، میں نے پہلے ایک دن کہا تھا امامے کے پیچوں سے اور داڑھی کی لمبائی سے مت تولیے ان کو۔ اتنا آپ کے اندر طاقت ہو کہ اپنا ہوم ورک کر کے فرش اعضاء پر آئیں۔ جب غلط عقیدہ بتایا جا رہا ہو تو آپ ویکسینیٹڈ ہوں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا میں نے کیا بتایا آپ کو؟ کم من ضلالۃ زخرفت بآیۃ من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اسی لیے جب احنف ابن قیس سے عبداللہ ابن عباس کو جناب امیر نے بھیجا خوارج سے مناظرے کے لیے، تو کیا کہا؟ لا تخاصمہم بالقرآن تقول ویقولون۔ دیکھو خوارج کے پاس جا رہے ہو مناظرہ کرنے ان سے کہ علی حق پر ہے، قرآن سے بات مت کرنا، کیونکہ ان القرآن ذو وجوہ، ہر آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ تم ایک معنی کو لے کر استدلال کرو گے، وہ ایک اور معنی کو لے کر استدلال کریں گے، تم اپنی کہو گے، وہ اپنی کہیں گے، نتیجے تک نہیں پہنچو گے۔ ولیکن خاصموہم بالسنہ، رسول خدا کی سنت کے ذریعے استدلال کرنا کہ رسول نے، میرے الفاظ ہیں یہاں سے، کہ رسول نے کس مقام پر علی کے بارے میں کیا کہا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سب کے سب اچھے ہیں، علی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو علی بھی اچھے میں بھی اچھا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اچھے ہیں، علی نے بھی روزہ رکھا میں نے بھی، جن کی داڑھی ہے وہ اچھے، علی کی بھی داڑھی ہے میری بھی داڑھی ہے۔ نہیں، آیات اس وقت تک نطق کے گفتگو نہیں کرتی آیت جب تک کہ قرآن ناطق تفسیر پیش نہ کرے، اور قرآن ناطق ادھر بیٹھا ہے۔ لہذا جانا تو رسول خدا کی سنت کے ذریعے گفتگو کرنا کہ علی کو علم دیتے، یہ میرے الفاظ ہیں، علی کو علم دیتے وقت کیا کہا، ہجرت کی رات کیا کہا، بدر میں کیا کہا، احد میں کیا کہا، دروازہ صحن میں کس کا کھلا، بچوں کو کس کے اپنے کاندھے پر کون بٹھاتا تھا، علی کے بارے میں کیا حدیثیں کہیں، اپنا علم کس کو دیا، غسل کس نے دیا رسول کو، کفن کس نے دیا، تمام کی تمام چیزیں۔ تو یہ بات ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت کے ذریعے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر انشاءاللہ کسی کلوز سیشن میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے ایسا۔ لیکن اس وقت جو میں نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ان اصبح معکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، بات آ گئی یہاں پر کہ 3 چیزیں ہوں گی، امتحان ہے، آزمائش ہے، اکثر لوگ یا تمام کے تمام لوگ پلٹ جائیں گے 12ویں امام کی امامت سے، اور تیسری چیز کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے
اس کی مصلحت ہے، مشیت ہے، وہ 3 چیزیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے غیبت کبریٰ میں. تو غیبت کبریٰ میں جو آپ کو کہا جاتا ہے نا ظہور کی تیاری کیجئے، ظہور، خوب کان کھول کر سنیں. میں لگی لپڑی رکھ کے بات کرنا نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل مر جاؤں تو لوگ کہیں مولانا یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. بات واضح ہے، بالکل واضح ہے. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، محبت اہل بیت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اٹھک بیٹھک ہے کرتے رہیے، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی. محبت اہل بیت کے بغیر جو روزہ کھائے اچھی بات ہے، ڈائٹنگ کیجئے، فائدہ ہوگا. میں منع نہیں کر رہا، بہت اچھی چیز ہے. محبت اہل بیت کے بغیر جو عبادت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس فرقے سے بھی ہو رہیے، محبت اہل بیت ہونی چاہیے، دشمن اہل بیت سے نفرت ہو کیوں نہ ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. رسول کا اگر آپ کو رسالت کا اجر دینا ہے تو مودت اہل بیت رکھیے. ایسی نماز کس کام کی جو رسول کا قرض واپس نہ کرے. لہٰذا اب یہاں پر آپ سمجھیے، ظہور کی تیاری کیجئے. کیا تیاری کریں؟ کیا تیاری کریں؟ بیٹھا ہوں میں خاموش بیٹھا ہوں، کیا تیاری کریں؟ کس طرح سے تیاری کریں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں. یہ جو ہماری عادت ہو چکی ہے نا بات بات پہ امام زمانہ کو لانے کی، امام حسین کو لانے کی، یہ صحیح چیز نہیں ہے. یہ صحیح چیز نہیں ہے. بالکل آپ اپنے پیار محبت سے سمجھائیے ایک دوسرے کو، بالکل کوئی غلط بات ہے. تو میں مجلس کا واقعہ ہے، اب کافی دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں، ذرا سا آپ مسکراہٹ آ جائے آپ کے چہروں پر. ایک صاحب نے پارکنگ میں گئے مجلس میں، گاڑی ٹیڑھی کھڑی کر دی اور دوسرے کی گاڑی جو تھی وہ بلاک ہو گئی. وہ بیچارہ آیا دیر سے، اس نے کہا ارے معذرت آپ کی گاڑی بلاک ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گی. پارکنگ جب میں آیا تو خالی تھی، تو اب بلاک ہو گئی گاڑی، میں معذرت چاہتا ہوں. کہ نہیں امام حسین نے آپ کو یہی سکھایا ہے مجلس میں. اس نے دیکھو بات سنو، امام حسین کو پارکنگ لاٹ میں مت لاؤ، تمیز سے بات کرو کہ میں نے گاڑی غلط کھڑی کیا مان دوں گا. امام حسین کے لانے کی جگہ نہیں ہے پارکنگ لاٹ. امام حسین نے کیا سکھایا؟ ذرا سی بات، امام حسین نے یہ سکھایا. بھائی کیا مطلب ہے؟ بچے کو ہم دین سکھانا چاہتے ہیں، بیٹا دیکھو امام حسین تم سے چاہیں گے، کیوں اتنا کڑا اور کٹھن اور مشکل ایگزامینیشن پیپر دے رہے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ، کہ بیٹا دیکھو یہ اچھی بات ہے، کرو، مولا کو پسند ہے، جتنا جو بوجھ سنبھال سکتا ہے اس کے مطابق بات کیجیے آپ. تو یہ لہٰذا ہم ائمہ کی سیرت سے یہ واقعہ ہو چکا ہے اسی بر صغیر کا کہ ایک ضعیف العمر صاحب تھے، امام باڑے میں وضو کر رہے تھے غلط، تو 2 نوجوان کھڑے تھے 18-20 سال کے. تو وہ کہنے لگے جا کر، اس نوجوان نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا، تو کہا کہ دیکھیں میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا یہ میرا کزن صحیح کر رہا ہے وضو، آپ بتائیے گا. اس نے دیکھو بات سنو، بوڑھے نے کہا ضعیف العمر نے، امام حسین تو بننا مت، تمیز سے بتاؤ میرے وضو میں غلطی کیا ہے. لہٰذا آپ امام کی سیرت کو کر لیا. آپ امام حسن مجتبیٰ، وہ 7 سال کے تھے، آپ 18 سال کے. سرکار تب بھی آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے کردار کا. جو آپ سے کہا واجب ہے یہ واجب ہے، جو کہا مستحب اس پر چلیے. ہاں امام کی سیرت سے نتائج کو نکالنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. ظہور کی تیاری، ظہور کی تیاری کہاں پر لکھا ہے؟ ظہور کی تیاری کیا چیز ہے؟ ظہور کی تیاری میں جب بھی بچوں سے کوئی کہے کہ تم یہ کام کرو، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہنا جو آپ کریں گے وہی میں کروں گا. تو سرکار آپ روایت لائیے، مرجع کا فتویٰ لائیے کہ یہ ظہور کے ایام میں واجب ہے. بچوں کے ذہن سے کھیلنا چھوڑیے، نوجوانوں کے ذہن میں غلط ڈس انفارمیٹ کرنا چھوڑیے. دیکھیے آپ کو ڈس انفارمیٹ نہیں کیا جاتا ہے، غلط انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے آپ کے ذہنوں پر. ظہور کی تیاری، مجھے ایک روایت لا کر دکھا دیجئے کہ تیاری میں یہ چیز شامل ہے. جو امام نے بتایا ہے اور جو بنیاد ہے اس کو لے کر چلیے. جب بھی انسان ٹریک سے ہٹتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی، سینسرز آپ کے ذہن میں بجنے چاہیے. اگر زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، قرآن پڑھنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، بتاتے بتاتے مولانا کہتے ہیں یہ ثواب ہے، لیکن جب تک جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ آپ کہیے مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میرے 13 امام ہیں، ایک تو غیبت میں، دوسرے مولانا صاحب جو ممبر پہ بیٹھے ہیں. تو آپ توجہ کیجئے کہ مولانا صاحبان، ذاکر صاحبان اپنی ذاکرین بات بتا، یہ امام نے فرمایا، یہ امام نے فرمایا، لیکن اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ کریں جو میں بتا رہا ہوں. اس نظریے کے منہ پر تماچا چھٹے امام 1400 برس پہلے لگا چکے اور کان پکڑ کے رگڑ دیا امام نے اس نظریے کو. چلیے اصول کافی کتاب الحجت، پہلی روایت مناظرہ امام کا شام سے آیا تھا.
کہنے لگا بھائی میں آیا ہوں جئت من الشام لأناظرک واصحابک. اے جعفر صادق، جعفر ابن محمد چھٹے امام سے گفتگو کر رہا ہے، میں آیا ہوں مناظرہ کرنے، تم سے یا تمہارے اصحاب سے مناظرہ کرنے آؤں گا، آؤ. امام نے کہا اچھا جناب علی میرے الفاظ میں کس سبجیکٹ میں مناظرہ کریں گے؟ کہا فقہ، اصول، کلام، فلسفہ، تفسیر، رجال، فلاں فلاں، ہر علم میں. امام نے کہا اچھا. دیکھیے جو شخص علم کی معراج پر ہوتا ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے. کہا کہ اچھا تم جو مناظرہ کرو گے امن کلام کا ومن کلام رسول اللہ، تم اپنی بات کرو گے صرف یا رسول خدا کی بات بھی کرو گے؟ کہا کلام من رسول، تھوڑا رسول خدا کا کلام ہوگا، کچھ ہمارا کلام ہوگا. کیا کس سے رہا ہے؟ وارث رسول خدا سے. یعنی اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کہتا یا آپ ہوتے کہتے بھائی نانا ہے ان کے گھر میں فرشتہ ان کے اترا، کہ تم کہاں سے آ گئے؟ امام نے کہا کہ تجب طاعتک کما تجب طاعت رسول اللہ. اچھا تو نے کہا، خوب توجہ سے سنے ہمارے بچے، کہ تو نے کہا کہ کچھ کلام میرا ہوگا کچھ کلام رسول اللہ کا. تو امام نے اب سوال کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کی؟ کہا کہ لا. کہا یوحا الیک کما یوحا الی رسول اللہ، کیا تجھ پر وحی ہوتی ہے اس طرح سے جس طرح سے رسول خدا پر وحی ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا انت شریک و رسول اللہ، کیا تو قائل رسالت میں رسول خدا کا شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. اب امام نے اب نظریہ دیکھا آپ نے، میں مناظرہ کروں گا فقہ، اصول، یہ وہ سبجیکٹ. اب امام نے کہا کہ میاں بات سنو، ہمارے آگے کائنات میں کوئی بھی آئے میرے الفاظ میں، امام نے نہیں کہا، یعنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی امام کو یہ کہہ دیتے امام تو بجا ہوتا کہ تم ہمارے سامنے کیا گردن اکڑا کے آ رہے ہو، بڑے بڑے عالم آتے بھیگی بلی بن کے جاتے ہیں. امام نے نہیں کہا یہ میرا جملہ ہے. امام مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اور مجھے یہ لگتا ہے شاید مسکرائے بھی ہوں، کہ ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم. اردو میں ترجمہ تشریح کے ساتھ سنیے. یہ ہم سے مناظرہ کرنے آیا تھا. دیکھیے میرے الفاظ بھی شامل ہیں تاکہ بچے کو کوئی سمجھ میں آئے. تم مناظرہ کرنے آئے تھے امام سے، امام نے 3 سوال کیے، تم نے تینوں کے جوابات دیے لا، نہیں، نہیں، نہیں. تو امام نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا اس سے پہلے کہ یہ ہم سے گفتگو اور مناظرہ شروع کرتا خود اپنے ہی خلاف دلائل دے بیٹھا. نہ جب تم رسول خدا کے قائل رسالت میں شریک ہو، نہ تم پر وحی آتی ہے، نہ تمہاری اطاعت واجب ہے، تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ لہذا کوئی بھی مولانا آپ سے کہیں کہ اس چیز کو یوں کیجئے ورنہ اب کام کی نہیں ہے. آپ کے قبلہ چھٹے امام تھے اور ہم پہ یہ عقدہ کھلا کہ آپ کا علم امام کے ماشاءاللہ سے برابر ہو گیا، کیونکہ امام نے وہاں نامکمل بات بتائی تھی، مکمل آپ نے کیا. واہ سبحان اللہ. تو اب دیکھیے کہ مودت رکھنا اہل بیت سے اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھنا اور عزاداری کا تعلق کیا ہے حضرت حجت کی امامت سے. ریان ابن شبیب سے جو امام رضا علیہ السلام نے 8 جملے بیان فرمائے ہیں. پہلی محرم تھی، ریان ابن شبیب 8ویں امام کے پاس آیا، امام ہے خراسان میں. 8 جملے امام نے بیان فرمائے، یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے یبن شبیب، دیکھو علیکہ بولایتنا. 8واں جملہ یہ ہے، 8واں، کہ تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے خوب اچھی طرح مضبوطی سے جڑ کر رہو. عربی میں جب کہا جاتا ہے نا کہ صلو صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھو، اور ایک دفعہ عربی میں کہا جاتا ہے علیکہ بصلاۃ اللیل، تم پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو. دونوں جملوں میں بہت فرق ہے. دوسرے جملے میں تاکید ہے، علیکہ بصلاۃ اللیل یعنی بہت تاکید ہے. امام نے فرمایا علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ مستحکم طریقے سے ہماری ولایت سے جڑے رہو. یعنی امام حسین کے مصائب کا ذکر کر دیا، شہداء کربلا کا ذکر کر دیا، قاتل امام حسین پر لعنت کا ذکر کیا امام رضا نے اس حدیث میں جو 8 جملے ہیں. آخر میں فرمایا کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جڑے رہنا. جب یہ کہا اور فرمایا فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو. فلو ان امرا احب حجرا، امام نے فرمایا 8ویں امام نے، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا تو وہ قیامت میں اسی اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا. لہٰذا اب یہ میرا جملہ ہے تشریح کے طور پر، ہم سے محبت کرو تاکہ قیامت میں اہل بیت کے ساتھ محشور ہو سکو. اب یہاں سے یہ گفتگو آتی ہے کہ کون سی چیز ہے ایسی کہ جو محبت اہل بیت کو برباد کر دے.
کون سی چیز ہے جو محبت اہل بیت کو فنا کر دے؟ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہا، بس یہی پہ بات ختم۔ اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں امام حسین کے مصائب پر گریہ کرو، فرش ازا گریہ کرو، ماتم کرو، ذکر مولا، مجلس کرو۔ مجلس کی کم ترین تعداد کتنی ہے؟ نماز جماعت کے لیے تعداد ہے 2 کی، ایک امام دوسرا مامون۔ نماز جمعہ کے لیے تعداد ہے 7 کی، ایک امام اور 6 نمازیوں پیچھے۔ عزاداری کے لیے جو تعداد ہے وہ 1 ہے۔ تم خود ذاکر ہو، خود عزادار ہو۔ یہاں میں ذاکر ہوں، آپ عزادار ہیں۔ خدا مجھے انشاءاللہ عزاداروں میں شمار کرے آپ کی دعا کے صدقے میں انشاءاللہ۔ لیکن ذکر مصائب اہل بیت، یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کھولی آپ نے مجلس کی، مرثیہ پڑھا، خود آنسو بہائے، مجلس مولا ہو گئی۔ یعنی کیوں اتنا آسان رکھا گیا؟ یعنی ذکر سید الشہداء وہ کر پانی ہے جو ہر نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، محبت اہل بیت کو لے کر آتا ہے، گریہ سید الشہداء پر۔ لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی جانب امام نے اشارہ کیا اپنی روایات میں۔